وزیر اعظم عمران خان چلاس میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ بلوچستان فیصل واڈا جنہوں نے اس طرح بھی تقریر کی ہے کہ الیکشن ہونے لگا ہے، علی امین گنڈک فیڈرل منسٹر، اور میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں چیئرمین وابڈا، جن کی جنون کی حد تک جو لگا ہوا ہے اس پروجیکٹ سے، اور جو آگے بھی ان کا پلانز ہیں، جو آگے ہم ڈیمز بنانا چاہتے ہیں، میں آپ کو خاص طور پہ آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، دیکھیں قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں۔ قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب وہ آگے کا سوچتی ہیں، جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے کہ ہماری قوم کس طرف جائے، اور پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل فیصلے کرتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی قوم نے بڑا کام نہیں کیا جو مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتی ہے۔ بڑے فیصلے ہی بڑی قومیں بناتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے انسانوں کی قدر کرتی ہے، اپنے انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کرتی ہے، وہ اس طبقے کو اوپر اٹھاتی ہے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہوں زندگی کی ریس میں، یعنی جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، ان کی تعلیم پہ، ان کی صحت پہ، اور اتنا ہی امپورٹنٹ کہ ان کو انصاف دینے پہ، رول آف لا جس کو کہتے ہیں۔ ایک قوم میں جب انصاف ہوتا ہے تو قوم ویسے ہی آزاد ہو جاتی ہے، ظلم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو قومیں جب اوپر گئی ہیں ان کے اندر یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ رول آف لا آیا، قانون کی بالادستی، تعلیم کے اوپر زور دیا گیا، اور پھر یہ دیکھا لوگوں کا جب آپ دھیان رکھتے ہیں تو ظاہر آپ ان کی صحت کا دھیان رکھتے ہیں، آپ ہسپتال بناتے ہیں، آپ پرائمری ہیلتھ کیئر کو بہتر کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک قوم دور اندیش ہوتی ہے جو کہ بڑی قوم بنتی ہے۔ چائنا کی ترقی دیکھ لیں آپ، چائنا کی کمال یہ ہے کہ وہ 30 سال کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ ہم جب چائنا گئے تو ان کے اتنے آگے لمبے پلان بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پہلے سے سوچتے ہیں کہ آگے ہمیں پانی کا مسئلہ آئے گا، ہمارے وہ علاقے پیچھے رہ گئے، ہم نے ان کو اوپر لے کے آنا ہے۔ تو ان کی بہت بڑی یہ خوبی ہے اس قوم کی کہ آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے نکل گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 30 سال پہلے کہ چائنا دنیا کی وہ قوم بن جائے گی جو اب خوف زدہ ہیں باقی قومیں کہ یہ اب چائنا کی ترقی سے ڈرے ہوئے ہیں، جتنی تیزی سے وہ آگے جا رہی ہے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے، جب میں چائنا گیا، ہم نے جب ان کی کمیونسٹ پارٹی سے بات چیت کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کتنا بڑا ترقی کا راز ان کی دور اندیشی ہے، بڑی آگے کا سوچتے ہیں یہ۔ اور جو ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے یہ شارٹ ٹرم کے اوپر فیصلے کیے، جو جب ڈیموکریسی ہوتی تھی تو وہ فیصلے کرتے تھے کہ میری الیکشن سے پہلے جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی کے اوپر زور لگاؤ، کیونکہ ہم نے الیکشن میں وہ پروجیکٹ دکھا کے ووٹ لینی ہے۔ یہ سوچ کی وجہ سے آج یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، دریاؤں کی، پانی کی، اور یہ جو ہمارا گریڈینٹ ہے، یعنی ہم پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے اوپر ہائٹ سے لے کے سمندر تک ہمارا جو گریڈینٹ ہے وہ سب سے سٹیپ ہے۔ اس کے اوپر 12 موسم ہیں، کلائمیٹک زونز ہیں، K2 سے لے کے سمندر تک آپ جائیں، اور پھر اس کے بعد دریاؤں کی جو رفتار ہے اس کے اوپر ہم
इतनी बिजली बना सकते थे अब तक। जब हमारी शुरू में जो असल तरक्की हुई पाकिस्तान में, तरबेला डैम बनाई, मंगला डैम बनाई, सस्ती बिजली के ऊपर पाकिस्तान की इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू हो गई। लेकिन हमने ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं, या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, डॉलर कितने अंदर आ रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। जब आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो करंट अकाउंट जब डेफिसिट में चला जाता है, यानी ज्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं, कम अंदर आ रहे हैं, वो मुल्क की माशी हालात उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपका ये खसारा होता है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, यानी आपके मुल्क में कम डॉलर आ रहे हैं, बाहर ज्यादा जा रहे हैं, तो जैसे ही खसारा बढ़ता जाता है, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। तो रुपया शुरू हुआ था एक वक्त पे, जब हम बड़े हो रहे थे तो 5 रुपए 10 रुपए का डॉलर था, तो आज रुपया किधर चला गया? क्योंकि हमारे डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर जाते थे, कम मुल्क में डॉलर आते थे, खसारा बढ़ता जाता था। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 20 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं तो इसका मतलब डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। तो जब हमने ये गलत फैसले किए कि हमने फर्नेस ऑयल यानी बाहर से तेल इंपोर्ट करके उसके ऊपर जब बिजली बनानी शुरू की, तो उसका प्रेशर पड़ना शुरू हुआ हमारी करेंसी पे। ये याद रखें, जब आपका रुपया गिरना शुरू होता है, सारी चीजें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती है, तो महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। महंगाई जब बढ़ती है, सबसे ज्यादा गरीब आदमी को असर होता है, गुर्बत बढ़नी शुरू हो जाती है। मुल्क के पास फिर वो ताकत नहीं होती कि वो चीजें खरीदें जिससे मुल्क इंपोर्ट करके मशीनरी लगाए, इंडस्ट्री लगाए, वो सब कुछ महंगी हो जाती है। तो हमें बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की, और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के, हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। हमारे मुकाबले में जो और मुल्क थे हमारे से पीछे थे, वो ज्यादा हमारे से आगे निकल गए, और इसमें सारी साउथ ईस्ट एशिया में एशियन टाइगर्स, इन सब की मिसाल है हमारे सामने। तो ये जो आज हमने इसकी बड़ा फैसला किया है, एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दियामीर बादशाह डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जल मजम ये तीसरी बड़ी डैम है हमारी। चाइना ने 5000 बड़ी डैम्स बनाई हुई हैं। टोटल डैम्स उनकी कोई 80,000 हैं, लेकिन जो बड़ी डैम्स हैं वो 5000 हैं, हमारी 3 हैं। ये तीसरी बने, 2 हैं, ये तीसरी बनने जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमने ये कितनी बड़ी तारीखी गलतियां की। अपने मुल्क के ऊपर हमने, अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया कि जब अल्लाह ने हमें नेमत दी हुई थी पानी की, हमने क्यों नहीं सोचा इसका। और ये जो दियामीर बादशाह डैम, आपको पता है ये आज से 50 साल पहले इसके ऊपर फैसला हुआ बनाने का। इसकी साइट तो पहले से थी, क्योंकि जबरदस्त साइट है इसकी, यानी जो रॉक स्ट्रक्चर है, ये जो पत्थर है इसके, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है। 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो ये अगर आज हम पीछे, दुनिया आगे निकली है और हम अपने ऊपर उस तरह आगे नहीं बढ़ सके, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी वजह है।
اور انشاءاللہ جو اب ہمارے پلانز ہیں اس کے بعد اور ڈیمز کے پوری بنایا ہوا ہے ہم نے کہ ہر وقفے کے بعد ہم اب اگلی ڈیم کے پاس جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی. اس سے ہوگا کیا؟ نمبر 1 کہ ہمیں کوئی روپے پہ پریشر نہیں پڑے گا, ہمارے فورن ایکسچینج پہ پریشر نہیں پڑے گا, اپنا فیول ہوگا, یعنی جو پانی ہے وہ پاکستان کا ہوگا, امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. دوسری چیز, اور ایک اور پاکستان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج سے ساری قوم, اب ہم اس طرف, میں نے اس ساری قوم کو اس طرف لگا دیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں درخت اگانے ہیں, 10 ارب درخت ہم نے فیصلہ کیا اگانے کا. وہ کیوں؟ کیونکہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے آگے کلائمیٹ چینج سے, گلوبل وارمنگ سے. اس کا مطلب کہ جب ٹیمپریچر بڑھتے جائیں گے تو پاکستان وہ ملک ہے, وہ 10 ملکوں میں جدھر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو جب آپ پانی کے اوپر بجلی بناتے ہیں تو ہم گلوبل وارمنگ میں اضافہ نہیں کرتے. جب ہم کوئلے پہ بناتے ہیں یا ہم فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں تو وہ گرمی پیدا کرتی ہے, یعنی گلوبل وارمنگ میں اضافہ کرتی ہے. تو دونوں طرح ہمیں فائدہ ہے, نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا فیول اور نہ ہمارے ماحولیات کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا. اور پھر جو آج کل ضرورت ہے سب سے بڑی, میری قوم کو, نوجوانوں کو نوکریاں چاہیے. مشکل وقت سے ہم گزر پہلے رہے تھے, پھر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو شٹ ڈاؤن کیا گیا اس سے بہت بڑی بے روزگاری پاکستان میں پھیلی ہے. اور کیونکہ میں یہ سارا آپ کا علاقہ جانتا ہوں, گلگت بلتستان کا, اور یہاں چلاس کئی دفعہ میں آیا ہوں پچھلے 30 سالوں میں, تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں سارا اوپر علاقہ ٹورزم کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ گرمیوں میں ٹورزم آئے, اور پھر ہر جگہ گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے, بڑا ذریعہ معاش ہے, آمدنی ہے لوگوں کی. تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا متاثر ہوا ہے یہ سارا علاقہ. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ SOPs کے ساتھ ابھی سے تیاری کریں کہ ان علاقوں کے اندر ٹورزم کھولنی شروع کریں. اب یہ دنیا کے اندر اس کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے, کیونکہ ہم دنیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں. وہاں بھی اب آہستہ آہستہ لوگ ٹورزم کھول رہے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کی ٹورزم نہیں ہو سکے گی جو کہ یہ کرونا وائرس سے پہلے کی تھی, لیکن ابھی آپ شروع کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ کھولنا, اور SOPs اس کے ڈیولپ کر دیں. ہم آپ کو اپنی NCOC سے آپ کو بھجوا دیں گے کہ کس طرح کے آپ کو چاہیے, اور وہ انشاءاللہ آپ کھولنا شروع کریں. لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی چلاس کے لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے, یہ جس طرف آپ جا رہا ہے, یہ چلاس, مجھے یاد ہے میں یہاں آتا تھا تو یعنی چلاس کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے, دنیا آگے نکل رہی تھی, اور بڑا ویران علاقہ تھا. یہاں ٹورسٹ بھی یہاں اتنا زیادہ نہیں رکتا تھا, وہ اوپر چلے جاتے تھے, ہنزا نگر اور دوسری طرف نکل جاتے تھے پھنڈر کی طرف اور چترال کی طرف, تو یہاں لوگ مس کر جاتے تھے. تو اب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک زبردست موقع ملا ہے کہ یہ جیسے یہ ڈیم بڑھتی رہے گی, بزنس ایکٹیویٹی بڑھتی جائے گی, یہ جب لیک بن جائے گی بڑی, یہ علیحدہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ بن جائے گی. لیکن جو آپ کا کیڈٹ کالج بن رہا ہے, اس سے اصل میں قومیں تو بدلتی ہیں جب ان کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے. تو بہترین تعلیم کا جب ادارہ بن جائے گا یہاں, جو مجھے چیئرمین عوابدہ نے بتایا ہے کہ بڑا زبردست بلڈنگ بن رہی ہے اور اس کے لیے پیسے بھی ایلوکیٹڈ ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہر طرح چلاس کے لوگوں کے لیے ایک موقع ملا ہے, اور اصل میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اور مجھے یہ بھی شور کیا گیا کہ آپ کو بجلی مفت مل رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں بجلی مفت مل رہی ہے آپ کو, جنرل مزمل نے مجھے بتایا. تو میں آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر آپ کے لیے ہم نے بجٹ اس پاری بڑھایا
تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں اور جو پاکستان کی عوام پیچھے رہ گئی ہے، ہماری پرائیورٹی وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں ان کو اٹھانے کے لیے. ہماری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اب تک، وہ زیادہ پیسہ تھوڑی سی جگہوں پہ، شہروں پہ لگ گیا. جو ملک کا پیسہ جب تک ہم جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کے اوپر نہیں پیسہ خرچ کریں گے تو وہ تو اور پیچھے رہ جائیں گے. تو گلگت بلتستان کے اوپر ہم نے پورا زور لگایا کہ آپ کا بجٹ بڑھے. جو مرج اب ہو گیا ہے، جو پرانا قبائلی علاقہ تھا، اس کے اوپر ہم اب پوری طرح وہ، حالانکہ مشکل حالات کے اندر، ہم مرج ڈسٹرکٹ یعنی کہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کو ہم پوری طرح فنڈ کر رہے ہیں. اور تیسرا بلوچستان، جو ہمارا ہے تو زمینی طور پہ سب سے بڑا صوبہ، لیکن وہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے اس پر ہی بلوچستان کو پیسہ دیا ہے. کبھی بلوچستان کے پاس پہلے اس طرح کسی گورنمنٹ نے نہیں پیسے دیا مشکل حالات کے اندر. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو میں آپ کو آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں اس ڈیم کی. اس سے آپ دیکھیں گے، وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ یہ چلاس کی خاص طور پہ اور گلگت بلتستان کی یہ تقدیر بدل دے گا. شکریہ.